بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 226واں دن 16 شعبان المعظم۔ نمبر 1 اسلامی تاریخ۔ حضرت عمار رضی اللہ عنہ کی جوانی کے دور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت شروع کی، جس سے متاثر ہو کر حضرت عمار رضی اللہ عنہ ایمان میں داخل ہوئے۔ اسلام لاتے ہی اپنی والدہ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور ان کے سامنے توحید کی دعوت پیش کی، وہ بھی مسلمان ہو گئی۔ پھر ان دونوں نے حضرت یاسر رضی اللہ عنہ کی اسلام کی باتیں بتائی۔ بیوی اور بیٹے کی بار بار دعوت اور ذہن سازی سے حضرت یاسر رضی اللہ عنہ نے بھی ایمان قبول کر لیا۔ مسلمان ہوتے ہی کفار نے ظلم ڈھانا شروع کر دیا۔ ایک روز خوب تکلیف دینے کے بعد کفار ان کے جسم کو جلانے لگے تو حضرت عمار رضی اللہ عنہ نے جان چھڑانے کے لیے ان کے جھوٹے بتوں کا نام لے لیا۔ ان لوگوں نے انہیں چھوڑ دیا۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور چیخ کر رونے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وجہ دریافت کی تو بتایا کہ جان بچانے کے لیے میں نے بتوں کا نام لے لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا دل ایمان پر ثابت تھا؟ تو عرض کیا ہاں۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت عمار رضی اللہ عنہ کے حق میں آیت نازل فرمائی۔ پھر وہ مکہ سے ہجرت کر گئے اور مسجد قباء کی تعمیر میں حصہ لیا، جن میں نماز پڑھنے والوں کی پاکی کی تعریف اللہ نے قرآن میں بیان فرمائی ہے۔ حضرت عمار رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمام غزوات میں ساتھ رہے۔ سن 37 ہجری میں غزوہ کے دوران ان کو دودھ دیا گیا تو فرمایا، مجھ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا تم دنیا میں سب سے آخری چیز دودھ پیو گے۔ پھر دودھ پیا اور میدان میں اترے اور شہید ہو گئے۔ اس وقت ان کی عمر 94 سال تھی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے نماز جنازہ پڑھا کر کوفہ میں دفن کیا۔ نمبر 2 حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، ایک مٹھی مٹی سے کافروں کو شکست۔ غزوہ حنین کے موقع پر کافروں کے تیروں کی بوچھار سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں ایک قسم کی پریشانی پیدا ہو گئی تھی اور کفار چاہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کریں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خچر پر سے اترے اور اللہ تعالی سے مدد مانگی اور زمین میں سے ایک مٹھی مٹی لے کر دشمنوں کی طرف پھینکی اور فرمایا، ان کے چہرے برے ہوں۔ چنانچہ کوئی کافر ایسا نہ تھا جس کی آنکھ مٹی سے نہ بھر گئی ہو اور وہ سب پیٹ پھیر کر بھاگنے لگے۔ نمبر 3 ایک فرض کے بارے میں، اذان سن کر نماز کو نہ جانے پر وعید۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کے منادی یعنی مؤذن کی آواز سنے اور نماز کو نہ جائے تو اس کا یہ فعل سراسر ظلم، کفر اور نفاق ہے۔ نمبر 4 ایک سنت کے بارے میں، مسجد میں داخل ہوتے وقت کی دعا۔ جب کوئی مسجد میں داخل ہو تو یہ دعا پڑھیں، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، ترجمہ، اے اللہ میرے لیے رحمت کے دروازے کھول دے۔ نمبر 5 ایک اہم عمل کی فضیلت، اللہ ذکر کرنے والے کے ساتھ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اس وقت اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں جب بندہ مجھے یاد کرتا ہے اور میری یاد میں اس کے ہونٹ ہلتے ہیں۔ نمبر 6 گناہ کے بارے میں، شرک کی سزا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بلا شبہ جو شخص اللہ کے ساتھ شریک قرار دے گا تو اس پر اللہ تعالیٰ جنت کو حرام کر دے گا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا اور ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ نمبر 7 دنیا کے بارے میں، اپنے بیوی بچوں سے ہوشیار رہو۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والو، تمہاری بعض بیویاں اور بعض اولاد تمہارے حق میں دشمن ہیں تو تم ان سے ہوشیار رہو۔ فائدہ، بیوی بچے بعض مرتبہ دنیاوی نفع کے لیے خلاف شریعت کاموں کا حکم دیتے ہیں۔ انہی لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے دین کا دشمن بتایا اور ان کے حکم کو بجا لانے سے بچنے کی ہدایت دی ہے۔ نمبر 8 آخرت کے بارے میں، دوزخ کی آگ کی سختی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوزخی اگر دنیا کی آگ میں آ جائیں
تو ان کو جہنم کی آگ کے مقابلے میں دنیا کی آگ کی تپش کی کم ہو جانے کی وجہ سے نیند آ جائے۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج، 3 سانس میں پینے کا فائدہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پینے والی چیزوں کو 3 سانس میں پیتے تھے اور فرماتے تھے ایسا کرنے سے اطمینان ہو جاتا ہے، تکلیف اور بیماری سے حفاظت ہوتی ہے اور وہ چیز خوب ہضم ہوتی ہے۔ نمبر 10، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جب ان کا تذکرہ ہو تو اس وقت اپنی زبان کو روکے رکھو۔ نمبر 1، جب تقدیر کا تذکرہ ہو۔ نمبر 2، جب ستاروں کا تذکرہ ہو، یعنی جب یہ عقیدہ بیان کیا جا رہا ہو کہ فلاں ستارے سے بارش ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ۔ نمبر 3، جب میرے صحابہ کے اختلاف کا تذکرہ ہو، یعنی ان کو برا کہا جا رہا ہو۔